العالمین کی بخشش کے لیے بلند تر محمد سرکار حجت علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس عزاداروں وہ دن آ گیا عزاداروں، میں مستقل آپ کو 10-11 دنوں سے دیکھ رہا ہوں عزاداروں، آپ مستقل عبادت حسین میں مشغول ہیں، اور حسین کی عبادت فقط حسین کی عبادت نہیں، میرے رب کی عبادت ہے عزاداروں۔ آپ نے بہت عزاداری کی ہے، آپ نے بہت پرسہ دیا ہے، لیکن ہر عزادار آج اپنا محاسبہ کرے۔ ارے آپ نے جتنا پرسہ دیا وہ ایک طرف، لیکن 10 محرم کا یہ پرسہ ایک طرف۔ عزاداروں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو آج ماتم نہ کرے۔ عزاداروں کربلا میں حسین اکیلا رہ گیا، عزاداروں کربلا میں حسین اکیلا رہ گیا۔ عزاداروں علی اکبر نہیں ہے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اکبر کو بھی ذبح کر دیا گیا، اور محمد کو شہید کر دیا گیا، اب تنہا حسین بچا۔ اب عزاداروں مولا نے سوچا کہ وہ بھی مقتل کی طرف جائے۔ عزاداروں لیکن میں اپنے مولا کی کیا غربت بیان کروں۔ ایک مرتبہ مولا خیمے میں آئے، دائیں طرف دیکھا، علی اکبر کو آواز دی، بائیں طرف دیکھا، قاسم کو آواز دی۔ ماتم کیجئے گا، ماتم کیجئے گا۔ دائیں طرف دیکھا، علی اکبر کو آواز دی، بائیں طرف دیکھا، قاسم کو آواز دی، اور آواز دے کر ایک بوڑھا باپ یہ کہتا ہے، علی اکبر جب تم گئے تھے نا، علی اکبر تمہارے بابا نے الوداع کہا تھا، عباس جب تم گئے تھے تمہارے بابا نے الوداع کہا تھا، قاسم جب تم گئے تھے تمہارے بابا نے الوداع کہا تھا، اور محمد جب تم گئے تھے تمہارے بابا نے الوداع کہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا، عباس جب تم گئے تھے تیرے بھائی حسین نے الوداع کہا۔ ارے کتنا غریب ہو گیا، یہی ہاتھ ہے، کتنا غریب ہو گیا، کوئی آواز ایسی نہ ہو جو آج خاموش ہو جائے۔ آج زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے عزاداروں کو مطلب حسین نے کہا، حسین نے یہ صدا بلند کی، ارے حسین کتنا غریب ہو گیا، حسین کتنا غریب ہو گیا۔ کوئی حسین کو سوال کروانے والا، کوئی حسین کو سوال کروانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، علی کی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہتی ہے، بھائی حسین تجھے پریشان نہیں ہونا، بھائی تجھے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن ایک مرتبہ اس سے پہلے حسین نے فضا سے کہا تھا، اے فضا ذرا میرا کرتا لے کر آنا، فضا ذرا میرا کرتا لے کر آنا۔ عزاداروں فضا نے کرتا نکالا، ارے وہی کرتا جو ماں فاطمہ نے چکیا بھی، وہی کرتا جو ماں فاطمہ نے چکیا پیس کر دیا تھا۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے کہا، حسین تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسین میں جانتی ہوں تو بہت غریب ہو گیا، لیکن بہن تیری بہن زینب ابھی زندہ ہے، تیری بہن تجھے سوار کروائے گی۔ بس عزاداروں بہن بھائی کی محبت، اب بہن آگے بڑھی، حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ عزاداروں میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ عزاداروں کو مرتبہ زینب نے حسین کے گلے کا
دیا. ایک مرتبہ حسین تڑپا تڑپ کر میرے مولا نے کہا بہن زینب میرے گلے کا بوسہ کیوں لیتی ہے. ایک مرتبہ زینب نے رو کر کہا بھائی تجھے پتا ہے جب میری ماں فاطمہ کا محسن شہید ہوا کوئی آواز ایسی نہ ہو ہاتھ سے بول جائے, کوئی آواز شیما کی بھی لینا کہ اونچی آواز میں آئے سیدہ آ کر دیکھے علی سینٹرل ہیوسٹن کے اداروں کو دیکھے وہ بلند آواز میں گریا کر رہے. کہا جب میری ماں فاطمہ کا محسن شہید ہوا تھا نا اور جب میری ماں فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو میری ماں فاطمہ نے کہا تھا زینب 10 محرم کا دن آئے گا شمر کا خنجر ہوگا شمر کا خنجر ہوگا حسین کی گردن کو بوسہ دینا کہنا ماں فاطمہ کی طرف سے. نہیں اداکاروں ایک مرتبہ یہ وہی حسین ہے نا, یہ وہی حسین ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اداکاروں کون سی پیاس اور کون سا حسین جب زہرا کا گھر جلایا گیا, جب زہرا کو تماچا مارا گیا. ارے میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, ارے اپنی کوئی نہ رہے زہرا کو اللہ معاف کرے تماچا مارا گیا. اداکاروں زینب نے وصیت کی تھی مولا علی سے یا ابو الحسن میری ایک وصیت ہے. جہاں بہت ساری وصیتیں کی تھی نا وہاں ایک وصیت میں بھی کی تھی یا ابو الحسن میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. اداکاروں ایک مرتبہ حسین نے جب یہ منظر دیکھا حسین آگے بڑھا زینب کے بازوؤں کے بوسوں کو لیا, زینب کے بازوؤں کے بوسوں کو ملا. ایک مرتبہ زینب نے رو کر کہا بھائی ارے میرے بازوؤں کے بوسوں کو لیتے ہو. ایک مرتبہ حسین نے گریہ کیا ارے بہن زینب جب میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہ کہہ کر گیا تھا حسین جب تو شہید ہو جائے گا زینب کے ہاتھوں میں رسل بنے گی, زینب بے پردہ ہوگی. بس اداکاروں ایک مرتبہ حسین روانہ ہونے لگے. اداکاروں شرما کے نہیں حسین روانہ ہونے لگے لیکن اب حسین زلجلے پر سوار ہوئے. اداکاروں مولا زلجلے پر سوار ہوئے. چھوٹے بچے والوں یہاں سے وہاں تک کا مجمع ہے, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ہزاروں لوگ انشاءاللہ سنیں گے. اداکاروں ایک مرتبہ چھوٹی بچیوں والوں اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے اور باپ کو بہت محبت ہوتی ہے بیٹی سے اور اس کی مثال کربلا میں ہوئی کہ جب حسین روانہ ہونے لگے ایک مرتبہ زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ حسین نے مڑ کر دیکھا, جھک کر دیکھا, میرے مولا نے کیا دیکھا ایک 4 برس کی بچی, ایک 4 برس ایک 4 برس کی بچی گو کے زلجنا کے پیر پکڑ نہیں دے رہی ہے. اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کر جا, اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کر جا, اے زلجنا میں کس کے سینے میں سوؤں گی. اداکاروں ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ میرا غریب امام زی سے زمین پر آیا, سکینہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا سکینہ میرے بغیر سونے کی عادت ڈال لو, سکینہ میرے بغیر سونے کی عادت ڈال لو سکینہ. ایک مرتبہ حسین اترے, سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا ارے عزاداروں کیا منظر ہوگا, ایک چھوٹی سی بچی ہوگی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے, ہاتھوں کو جوڑا ہوا ہوگا اور جوڑ کر کہا بابا بس ایک بار سینے پہ سلا لو بابا, بابا بس ایک بار سینے پر سلا لو بابا, بس
سکینہ کو آخری مرتبہ سینے پر سلایا. سکینہ بہت تھکی ہوئی تھی عزادارو. سکینہ بہت تھکی ہوئی تھی عزادارو. عزادارو اپنی تھکن کا احساس نہیں کرنا. سکینہ بہت تھکی ہوئی تھی اور ابھی تو سکینہ تھکی ہوئی تھی. ابھی تو شمر کے تماچے کھائے گی. ابھی تو شمر کے تماچے کھائے گی. چھوٹے بچے والوں جن کی حالت غیر ہو رہی ان سے معافی مانگ رہے ہو. ابھی تو شمر کے تماچے کھائے گی. فقط شمر تماچے نہیں مارے گا. ایک مرتبہ سکینہ بھائی سجاد سے کہے گی بھائی سجاد جب بھی جو گریہ نہ کرے بھائی سجاد شمر سے کہو تماچے مارے تازیانے نہ مارے. تماچے مارے تازیانے نہ مارے. عزادارو سکینہ فقط تماچے نہیں کھائے گی. سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جائے گا. عزادارو ایک مرتبہ سکینہ سو گئی. اب عزادارو سکینہ رو کر اٹھی, ہڑبڑا کر اٹھی سکینہ, اور سکینہ نے کہا بابا خدا حافظ. عزادارو وہ منظر آ گیا, بابا خدا حافظ بابا, بابا خدا حافظ بابا. ایک مرتبہ حسین نے یہ صدا سنی اور سکینہ سے کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی, ابھی تو مجھے جانے نہیں دے رہی تھی اور اب کہتی ہے خدا حافظ. ایک مرتبہ سکینہ نے رو کر کہا ارے بابا میرے خواب میں دادی فاطمہ آئی ہے. میرے خواب میں دادی فاطمہ آئی ہے. میری دادی نے کہا تھا سکینہ حسین کو روکو نہیں سکینہ, حسین کو روکو نہیں سکینہ, حسین کو جانے دو. بس عزادارو بس عزادارو. حسین مقتل کی طرف جانے لگے, لیکن کیا جہاد کیا میرے مولا نے, کیا جہاد کیا میرے مولا نے. کسی کو تیر مارا میرے مولا نے, کسی کو تلوار ماری. نہیں عزادارو میں ایسے نہیں رک سکتا. یہی منظر تھا 10 محرم کا, یہی منظر تھا, یہی ماحول تھا. حسین کی جنگ تھی. اب چھوٹے بچے والوں ارے تمام لوگوں عزادارو مانگو جو حسین سے مانگنا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے 10 محرم کا جب دن آیا نا اور حسین میدان میں گئے, عبداللہ کہتا ہے کہ میں کوفے میں اپنے گھر میں آیا. میں نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ بجایا لیکن میں نے کوفے کا منظر دیکھا کہ مجھے کوفے میں کوئی نظر نہیں آتا, مجھے کوفے میں کوئی مرد نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ میں نے گھر کا دروازہ بجایا, میری چھوٹی بچی باہر آئی, اس نے مجھے دیکھا اور کہا بابا بابا آپ یہاں گھر آ گئے. وہاں کربلا میں کسی کو قتل کرنا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے یہ بات سنی, عبداللہ نے کہا کس کو قتل کرنا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کی بیٹی نے کہا سنا ہے کہ کوئی شخص ہے کربلا میں, اس کو قتل کرنا ہے. تمام یزیدیوں نے فوجیوں کو بلایا ہے. اب عزادارو ایک مرتبہ بچی نے باپ سے کہا بابا ذرا آپ بھی کربلا چلے جائے بابا, یہی وہ موقع ہے کہ جب اس شخص پر وار کرنا ہے. عزادارو عبداللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں گھوڑے پر سوار ہوا, لیکن عزادارو جب بھی آپ گھر سے کہیں جاتے ہیں نا, گھر سے کہیں جاتے ہیں آپ کے بچے کوئی فرمائش کرتے ہیں. عزادارو عبداللہ کی بیٹی نے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے بابا میرے لیے عقیقے یمنی لے کر آئیے گا. بابا میرے لیے عقیقے یمنی لے کر آئیے گا. عبداللہ کہتا ہے عزادارو جو بھی گریہ نہ کر سکے, عبداللہ کہتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا. ایک مرتبہ فوجیں یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی. میں نے بھاگتی ہوئی فوجوں سے پوچھا کہ تم کس سے گھبرا رہے ہو, تم کس سے لڑ رہے ہو. تو بھاگتی ہوئی فوج میں سے ایک فوجی نے کہا ارے تم نہیں جانتے نبی کا نواسا فاطمہ کا بیٹا
ہمیں اس کو شہید کرنا ہے۔ عزادارو عبداللہ بیان کرتا ہے، جو مان سکتے ہیں مولا سے، عبداللہ بیان کرتا ہے ایک مرتبہ 10 محرم کا دن آیا، عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا ہے خون میں لت پت ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، جس کو کچھ نہ ملا سرزمین کربلا سے پتھر کو اٹھایا، سرزمین کربلا سے پتھر کو اٹھایا، حسین کو مارا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں اس شخص سے قریب پہنچا، میں نے کہا جہاں سب مار رہے ہیں وہاں میں بھی ماروں۔ عزادارو آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، جہاں سب مار کر رہے، عبداللہ کہتا ہے میں بھی مار کروں گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے میں اس شخص کے قریب پہنچا جس کا پورا بدن زخمی تھا، ایک مرتبہ میں نے تلوار کو نیام سے نکالا، اور میں نے تلوار کو نیام سے نکال کر جیسے ہی مارنا چاہا، ایک مرتبہ اس شخص نے مجھے بلایا اور کہا عبداللہ میرے قریب آؤ، عبداللہ میرے قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا، یہاں لاکھوں کا مجمع، یہ شخص مجھے نام سے جانتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ میں پھر وار کروں گا، پھر میں حسین کے قریب پہنچا، میں نے وار کرنا چاہا، زخمی حسین نے پھر مجھے نام سے پکارا عبداللہ ذرا میرے قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا میں گھبرا گیا، میں حسین کے قریب گیا، بیٹی کی فرمائش ذہن میں رکھنا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے جیسے میں حسین کے قریب گیا، حسین کا پورا بدن زخمی تھا، ایک مرتبہ حسین نے مجھے بلایا عبداللہ میرے قریب آؤ۔ عبداللہ قریب گیا، حسین نے اپنی انگلی سے عقیق لبنی کو اتارا، حسین نے اپنی انگلی سے عقیق لبنی کو اتارا، اے عبداللہ اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اے عبداللہ اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہنا حسین نے دیے۔ عزادارو ایسی جنگ کی حسین نے، عزادارو حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حرملہ کا تیر آیا۔ عزادارو حرملہ سے آخری جملہ، حرملہ سے پوچھا گیا کہ تو نے تیر کب چلایا؟ ایک مرتبہ کہا میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس نے مشق سکینہ کو بھرا۔ کہا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین علی اصغر کو لے کر آئے، میں نے علی اصغر نے تیر مارا۔ کہا تیسرا تیر کب چلایا؟ جس کا نصیب ہوگا وہ دریا کرے گا۔ کہا تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر سوار تھے، میں نے تیر کو کمان میں لیا، میں نے تیر کو کمان میں لیا، میں تیر کو چلانے لگا، جیسے تیر کو چلایا ایک کالے برقع والی بیوی، ایک کالے برقع والی بیوی حرملہ، یہ میری وہ محنت ہے جس کو میں نے چکیا پیس کر ڈالا، میں نے چکیا پیس کر ڈالا۔ عزادارو حرملہ نے تیر مارا، عزادارو لیکن آپ کو پتا ہے حسین کو کس چاقو سے ذبح کیا گیا؟ عزادارو آپ کو پتا ہے حسین کو کس چاقو سے ذبح کیا گیا؟ عزادارو اگر مولا کہتے اگر وہ چاقو تیز ہوتا نا تو حسین کو تکلیف کم ہوتی، لیکن وہ چاقو ایسا چاقو تھا کہ جس کی دھار نہیں تھی، وہ جس کی دھار نہیں تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ شمر نے ایک مرتبہ حسین کی گردن کو کاٹا، حسین کی گردن کو کاٹا۔ عزادارو دور سے سکینہ نے وہ منظر دیکھا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، دنیا زینبیہ سے زینب نے دیکھا، زینب کا بھائی ذبح ہوا، ماتم حسین، ماتم غازی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
جب گرے گھوڑے سے